فبأي آلاء ربكما تكذبان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، یہ بتایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیوں کیا۔ آواز سب کو صحیح آ رہی ہے؟ بھائی سب سمجھ میں آ رہا ہے؟ آواز گونج تو نہیں رہی ہے؟ مجھے کیونکہ گونج رہی ہے آواز میرے کانوں میں، اس لیے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت بیان کی، اللہ نے یہ بتایا کہ میں نے انسان کو بنایا کیوں، آزمائش کے لیے، لیبلوکم، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، ایکم احسن عملا، کس کا عمل سب سے اچھا ہے۔ اب آزما کے اللہ چھوڑ نہیں دے گا، جو بھی آزمائش ہوتی ہے اس کے بعد اگر رزلٹ اناؤنس نہ ہو تو اس امتحان کا، اس ایگزام کا کوئی فائدہ، بولو بھائی، نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھا ہے کون برا ہے۔ اللہ کو پتہ چل گیا یہ بہت اچھا ہے اور یہ بہت برا ہے، اس کے بعد مر گئے، ختم ہو گئی کہانی۔ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو لوگ اپنے پروردگار، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے رب کہتے ہیں پالنے والا، جو اپنے پالنے والے کا انکار کریں گے۔ انکار کے نا مختلف درجات ہیں۔ ایک انکار تو یہ کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ کوئی ہے پیدا کرنے والا، یہ بھی انکار ہے۔ ایک انکار یہ ہے کہ مانتے تو ہیں کہ اس نے پیدا کیا مگر اس کی نہیں مانتے، یہ بھی کیا ہے، ایک قسم کا انکار ہے۔ ایک انکار یہ ہے کہ مانتے تو ہیں کہ اس نے پیدا کیا، وہ ہے کریٹر، وہ ہے بنانے والا، مگر عبادت اس کے ساتھ دوسرے کی بھی کریں گے، دوسرے کو بھی دعاؤں میں پکاریں گے۔ میرے بیان پہ آج کل لوگوں کے کلپس بہت آ رہے ہیں، ایک طرف میری تصویر ہوتی ہے، ایک طرف کسی اور مولوی صاحب کی تصویر، میرا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے، اور میرا کوئی بیان ہوا تھا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ اس پہ کسی کے نے کوئی کلپ چلا دیا، کلپ میں یہ چلایا کہ دیکھو جب سائنس اتنی ترقی کر سکتی ہے، اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں، خلاؤں میں سیارے چھوڑ دیے سائنسدانوں نے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، تو ہمارے نبی کے پاس کیوں نہیں ہوں گے اختیارات؟ کیا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نبی کی ویلیو معاذ اللہ کیا سائنسدانوں سے بھی کم ہے؟ تو یہ بڑی پیچیدہ بحث بنا دیتے ہیں لوگ اس کو۔ اللہ کے بندو، بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ اسباب کے دائرے میں جو اختیارات آتے ہیں وہ مخلوق کے پاس بھی ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ سائنسدان جو خلا میں سیارے چھوڑتے ہیں وہ سیارہ چھوڑتے ہیں، لمبی لمبی وہ بھی نہیں چھوڑتے ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ خلا میں سیارے نہیں چھوڑ رہے، آپ لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں۔ تو سیارے جو چھوڑے جاتے ہیں خلا میں، اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے، اس میں ایندھن ہوتا ہے، اس میں لوہا ہوتا ہے، اس کو کیلکولیشن ہوتی ہے، اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جائے گا تو زمین کی حدود سے باہر نکلے گا، پھر ٹیمپریچر مینٹین کیا جاتا ہے۔ یہ اختیارات انسانوں کے پاس ہوتے ہیں، یہ اسباب کے تحت ہیں۔ شرک یہ ہے کہ جو چیز اسباب کے تحت نہیں ہے، اسباب کے دائرہ کار میں نہیں آتی، جس کی کوئی لاجک نہیں بنتی، اس قسم کے اختیارات کا مخلوق کو مالک سمجھا جائے۔ یہ پنکھا ہٹا دیں، یہ شور پیدا کر رہا ہے۔ اس قسم کے اختیارات کا مخلوق کو، بولو بھائی، بول لیا کرو، مالک سمجھا جائے۔ اس قسم کا ایک بھی اختیار اللہ نے مخلوق کو نہیں دیا۔ سارے اختیارات دے دینا تو دور کی بات، کوئی ایک اختیار بھی نہیں دیا کسی کو بھی، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، کسی کو بھی نہیں دیا۔